Praise the Lord, brother and sister, all my brother and sister and everybody. So how are you? So today reading in the Luke's, آج ہم لوکا کی انجیل میں سے 23 باب کی 42 آیت کو پڑھیں اور اس سے کچھ خدا کی جو انفارمیشن جو خدا نے ہمارے لیے ایک میسج سے بھیجا ہے اس کو پڑھیں اور سیکھیں. تو لوکا 23 سے 42 کو پڑھتے ہیں، 23 باب کی 42 آیت کو. پھر اس نے کہا، آئے مسیح، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو بہنوں اور بھائیوں، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ خدا پہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک سکنٹ میں بھی جب آپ ایمان لے آئیں اچھے وقت میں قیامت سے پہلے، تو آپ خدا کے ساتھ فردوس میں ہوں گے، مسیح کے ساتھ فردوس میں ہوں گے. کیونکہ یہ لوکا 23:42 ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور یہ خدا نے صاف صاف بتا دیا، اس میں لکھا گیا ہے بائبل مقدس میں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں دل سے، پورے یقین سے، پورے ایمان سے، تو آپ فردوس میں یسوع ناصری کے ساتھ، آسمانی باپ کے ساتھ ہوں گے. تو آئیے اس پہ تھوڑی سی اور کچھ اس کے جو پہلو ہیں جو آپ کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں. کیونکہ جو یہ واقعہ ہوا، جو یہ ایک سب سے بڑا بائبل کا اور ورلڈ کا جو ایک بہت بڑا، جس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ سلیب دیا گیا، باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب مسیح بہن بھائیوں، سب جو بھی ورلڈ میں نیشنلٹی، مختلف کلر کے لوگ ہیں، ان کے لیے، کہ جو بھی یسوع ناصری پہ ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور دیکھیں، یسوع کو کروس کے اوپر قربان کیا گیا، اور جب مسیح کروس پہ قربان ہوا، بجلی چمکا، آسمان رویا، چاروں طرف اندھیرا ہو گیا، اور جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے اور پسلی میں بھالا مارا گیا اور پاؤں پہ کیل ٹھوکے گئے، اور دیکھیں آسمان اور زمین کے جو سینٹر میں کراس زمین پہ تھا، جو زمین سے اوپر تھا، اور اس میں یسوع مسیح باپ کو کیل ٹھوک کر کراس پہ دیا گیا اور پسلی میں بھالا مارا گیا. اور دیکھیں یسوع نے اپنے وعدے کے مطابق جو اپنے باپ سے کیا، آسمانی باپ سے کیا، کیونکہ وہ مرضی پوری کرنی تھی، کیونکہ وہ جو پیالہ تھا مسیح یسوع نے پینا تھا، وہ ہم آپ کے لیے، ہمارے جو بھی گناہ ہیں، کیونکہ جو بھی یسوع پہ ایمان لاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اس پہ یقین کرتا اور پورے اپنے دل و جان سے اسے قبول کرتا، وہ اس کے گناہ بخشائے جاتے ہیں، اور وہ فردوس میں مسیح کے ساتھ ہوگا. اور دیکھیں، سپاہیوں نے جیل سے باہر نکالنے کے بعد اس سے شاہی کپڑے پہنائے گئے، اور انہوں نے دیکھیں اس ٹائم یسوع مسیح کو مارا تھپڑوں سے، ٹھڈوں سے، بھالوں سے. اور دیکھیں کہ مسیح کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، مسیح تو اپنے باپ کے کہنے پہ اور ہم سب کو بچانے کے لیے زمین پہ آیا، اور انسانی جسم میں، اور جو بھی مریم کے پیٹ میں روحانی سے پیدا ہوا. اور دیکھیں وہ بڑا ہو کے اس نے تعلیم دی، کیا کیا کیا، اور بعد میں ہم آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پہ قربان ہوا. اور دیکھیں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور وہ یہ خوشخبری ایسٹر کی اتنی بڑی ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کو بچانے والا یسوع ناصری ہے، جیزس ہے، جس نے ہم آپ کے گناہ اٹھا لیے. جو بھی اس پہ ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. تو بھائی بہنوں، آپ ہم سب کو جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں
بڑی آپ کو ایک اس میں سے ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ملتا ہے کہ یسوع کے ساتھ دو ڈاکو تھے اور مسیح کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. ڈاکوؤں کے تو جرم جو بھی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہوتی ہے, قتل کیا ہوتا ہے, اس کے گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں. مسیح کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. یسوع جب اپنا کراس لے کے چل رہا تھا تو انسانی جسم میں باڈی میں تھا, اور دیکھیں وہ 1-2 دن سے سویا نہیں تھا, کیونکہ جو انسانی باڈی اور انسانی جسم ہے, اور خدا تو روحانی اور آسمانی باپ کا بیٹا بھی تھا, پر وہ دنیا کے جو ہمارے لیے قربان ہونے آیا تھا اس کو دکھ بھی اٹھائے, بہت دکھ اٹھائے, اور وہ انسانی جسم اور باڈی رکھتے ہوئے وہ کروس کو اٹھا کے چل رہا تھا. اور جبکہ انہوں نے کوڑے مارے تھے, اور جو یہ کوڑے پرانے زمانے کے جو کوڑے ہوتے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے, وہ جسم پہ جب لگتے تھے تو جسم میں سے وہ گوشت کو نکال لیتے تھے, کیونکہ وہ جو کوڑا بنایا جاتا تھا کوڑے میں لیدر اور مختلف دھاتس اور چیزیں ڈال کے, اور جیسے آپ نائف یا شیشہ اس طرح کا میٹل اس زمانے میں تھا وہ لگایا جاتا تھا, اور وہ گوشت کو باہر نکال لیتا تھا. اور یہ جب یہ لگنے کے بعد وہ بلڈ بھی رستا تھا اور تھکاوٹ اور باڈی میں بہت پین ہوتی تھی, تو آدمی تو کئی تو اسی میں مر جاتے تھے جو پرانی ہسٹری میں جو ہم نے پڑھا گیا ہے کتابوں میں. اور مسیح پھر بھی اس کو صلیب کو اٹھا کے چل رہا تھا, اور جب قوت برداشت سے کمی ہوئی تو پھر اس کے وقت اور یسوع پھسلتا بھی تھا اور آؤٹ آف بیلنس بھی ہو جاتے تھے, کیونکہ لہو وہ کوڑے لگنے سے کافی بہہ گیا تھا, اور تھکاوٹ بھی تھی, اور اتنے دنوں سے سوئے بھی نہیں تھے, اور انسانی جسم اور انسانی باڈی رکھتے تھے اور کمزور ہو چکے تھے.